اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ تم ایمان لانے والوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس حال پر تم اب ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ جب اللہ کا نور دماغ میں سما جاتا ہے، وہ اثر یا سبق کا غلام نہیں رہتا۔ خالق کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تو مخلوق کے ساتھ ادب کا خیال نہ رکھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ تمہاری عقل تمہیں بے فائدہ کاموں سے روکے تو تم واقعی عقل مند ہو۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے، اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا کے وقت کسی گناہ یا اپنی کسی نیکی کا خیال دل میں نہ لاؤ، بلکہ اس وقت اللہ کی رحمت پر نظر رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پریشان حالوں کی مدد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم بغیر عمل کے جنون اور دیوانگی ہے، اور عمل بغیر علم کے کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، وہی شخص زبان کی برائی سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اسی بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں فائدہ دے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ وہ ہنستا ہوا جنت میں داخل ہو، اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تب رکھے۔ مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے عیبوں پر خبردار کرے؟ فرمایا، اگر تنہائی میں نصیحت کرے تو پسند ہے، اور اگر سر عام سمجھائے تو نہیں۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا، کسی شخص کی عقل کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جواب دیا، گفتگو میں غلطی کم اور درستی زیادہ ہونے سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا دھوکے باز نقصان دینے والی اور جن فنا ہو جانے والی ہے، اس لیے اللہ نے دنیا کو نہ تو ثواب دینے کے لیے پسند فرمایا اور نہ عذاب دینے کے لیے۔ دنیا کی کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کا غم نہ کرو، اور کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو تو اس پر احسان نہ جتاؤ۔ تم سے صرف وہی محبت کرتا ہے جو تمہاری چاپلوسی نہیں کرتا، اور تمہاری تعریف بس وہی کرتا ہے جو تمہیں تمہاری تعریف نہیں سناتا۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہو تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگانا دو۔ اپنے دوست کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے عیب جانتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود تم کو دوست مانتا ہے۔ کنجوسی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ بخدا اس نے تمہاری اتنی پردہ پوشی کی ہے کہ گویا اس نے تمہیں بخش ہی دیا ہے۔ اے بندہ خدا، فوراً کسی پر گناہ کا عیب نہ لگا، شاید اللہ نے اسے بخش دیا ہو، اور اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کر، شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو، اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کا گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب ایک بندہ مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا چھوڑ کر مرا ہے، لیکن فرشتے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ لایا کیا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو عبادت باقی رہ جاتی ہے، جس کے لیے رب کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لالچ کا بندہ ایسا غلام ہوتا ہے جسے کبھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ غلام قناعت سے کام لے تو آزاد ہے، اور آزاد انسان لالچی ہو تو غلام ہے۔ اللہ کی معرفت اور شناخت کے بعد وہ بہترین عمل جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے نماز ہے۔ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے بہترین دوست وہ ہیں جو تمہاری خطاؤں کو بھول جائیں اور تمہاری نیکیوں کو یاد رکھیں۔ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو فخر سے کہو یہ میرا دوست ہے، اور دوست کو جب مصیبت میں دیکھو تو سینہ تان کر کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ دیکھ رہا ہے کہ روزانہ اس کی ذات اور عمر سے ایک دن کم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ موت کی تیاری نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کے انتقام کی شدت کو جانتا ہے پھر بھی گناہوں پر اصرار کرتا ہے۔ دل کی قوت کا سرچشمہ خدا پر توکل کرنے میں ہے۔ زمانے نے اپنی کمان میں تیر رکھ لیا ہے اور اس کا نشانہ خطا نہیں کرتا ہے اور اس کے زخم نہیں بھرتے ہیں۔ یہ تندرستی کو بیماری اور نجات یافتہ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ غم کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ غم انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ چاہتا کچھ اور ہے اور اسے ملتا کچھ اور ہے، اور جو اسے ملتا ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ بار بار غور و فکر کرنے سے شک کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ بہت سے عزت دار ایسے ہیں جنہیں ان کی سختی نے ذلیل کر دیا، اور بہت سے ذلیل ایسے ہیں جنہیں ان کے اخلاق میں عزت دار بنا دیا۔ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو سجا دیتی ہے، اور سختی جہاں بھی ہوتی ہے اسے برا بنا دیتی ہے۔ جس کا لہجہ یا جس کی بات نم ہو جاتی ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، باتوں میں نرمی، کھانا کھلانا، آسانی پیدا کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا افضل عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو چولی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، کسی شخص کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ ان کے درمیان فساد پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کی مثال لہلہاتی کھیتی کی طرح ہے جسے مصیبتوں کی آندھیاں ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہیں اگر توڑ نہیں سکتی۔ جب تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے بعد کوئی نیکی بھی کر لو۔ خفیہ گناہ کے بعد خفیہ نیکی، اور اعلانیہ گناہ کے بعد اعلانیہ نیکی۔ جو شخص اپنی بھلائیوں کو شہرت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو ظاہر کرے گا، اور جو شخص دکھاوے کا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دھوکے میں ڈالے گا۔ آپ فرماتے ہیں، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں، جب تم دعا کرو تو عزم کے ساتھ کرو، اور کوئی دعا میں یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو فلاں چیز مجھے عطا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔ اللہ نے ہر ایک جان کو پیدا فرمایا ہے، اس کی زندگی، رزق اور مصیبتوں کو لکھ دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
اللہ کے سوا ہر چیز غیر اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں غیر نفسانی خواہشات سے خالی گزارے گا اور دنیا کی فانی نعمتوں کو اللہ کے لیے قربان کر دے گا، اس کو وہاں کی عظیم اور فنا نہ ہونے والی نعمتیں عطا کی پناہ مانگتا ہو، اور میں تیری پناہ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گی تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ اطمینان عام طور پر تنہائی میں، خاص طور پر اللہ کی ذات میں، اور خاص کر کے درود شریف میں ہے۔ سب بھکاری ہیں، سب کو مانگنا پڑتا ہے، کوئی عشق مانگتا ہے، کوئی دنیا مانگتا ہے، اور جو یہ سب نہیں مانگتا وہ خواہشات کا ختم ہونا مانگتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں عقل کے تابع رکھنا چاہیے۔ ممتاز مفتی فرماتے ہیں، مجھے یہ آرزو بھی نہیں کہ اللہ والا بن جاؤں، یا بزرگی مل جائے، یا مست ہو جاؤں۔ مجھے مرتبے کی طلب نہیں، میری دانست میں عام انسان بذات خود ایک عظیم مرتبہ ہے۔ مجھے صرف ایک آرزو رہی کہ میرا رخ مثبت رہے، انسانوں کی طرف، اللہ کی طرف۔ حاصل کی وہی چیزوں کو تو بچہ خود رکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے، خاموشی یادوں کو بار بار دہراتی ہے۔ کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ علم رکھنے والا اگر اس پر عمل نہ کرے تو وہ ایک بیمار کی مانند ہے، جس کے پاس دوا ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنی مصیبتوں کو ایک دوسرے سے بدل سکتے تو ہر شخص اپنی ہی مصیبت کو غنیمت جانتا۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ سب سے بڑا اور بہتر کام وہ ہے جو علم کو استعمال کرتے ہوئے سر انجام دیا جائے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو اللہ تعالی سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ خود کو پہچانے بغیر زندگی بسر کرنا بے وقوفی اور جہالت ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ حبس مان لذت وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ترقی کرتی ہے، اور جو استعمال نہیں ہوتی وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ ہمارا امیر اور غریب ہونا ہماری روح پر منحصر ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس چیز پر آپ کو غرور ہے یا کم از کم فخر ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں لگا دو تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے ہیں اور حسن کہاں۔ تم غریبوں کی ختم نہ ہونے والی مصیبتوں پر ہنستے ہو، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر درخت کا نچلا حصہ لاغر مردہ ہو رہا ہے تو کسی روز وہ بالائی حصے کے بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے گر پڑے گا۔ انسان کی زبان جھوٹ نہیں بولتی، انسان جھوٹ بولتا ہے، اور جب زبان بولنا شروع ہوگی تو وہ سچ ہی بولے گی۔ جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن اس مٹھی جتنے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ ڈال دو گے۔
हकीकत से अपने आप को बचाना हमें बेहतरीन इंसान बनने में मदद नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, और इरादों के टूटने से आपको एक बात का एहसास ज़रूर हो जाता है कि आपने यहाँ ठहरना नहीं है। अगर यहाँ ठहरना मुश्किल है और यहाँ से चले जाना है तो जाने से पहले कोई काम कर जाओ। अपने नसीब पर खुश रहना चाहिए, अपनी कोशिशों पर राज़ी रहना चाहिए और कोशिशों के अंजाम पर भी राज़ी रहना चाहिए। दूसरे इंसानों के नसीब से मुकाबला नहीं करना चाहिए। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। बेहिसाब मांगो, बिला झिझक मांगो, क्योंकि वही तो एक ज़ात है जो वापसी का तकाज़ा नहीं करती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, दुआ एक परिंदा है और दुरूद शरीफ उसके पर है। वक्त को वक्त पर आने दो, फिर वक्त का मज़ा आएगा। वो सब सुनता है लेकिन उसे ख़ास तौर पर सुनता है जो सिर्फ उसे पुकारता है। वो सबके पास है लेकिन उसके पास ख़ास तौर पर है जो उसकी तलाश में है। वो सबको दे रहा है लेकिन उसे ख़ास दे रहा है जो पूरे यकीन से मांग रहा है। देखना कहीं ज़िंदगी आसान बनाते बनाते मौत ना मुश्किल हो जाए। किसी गमज़दा की आँख से आंसू चुराकर उसके चेहरे पर खुशियाँ बिखेरना अजीम नेकी है। ज़िंदगी बगैर मोहब्बत के मुसीबत है और बगैर आपनी के हैवानियत है। हमें शरीयत ने गुनाह से नफरत करने का हुक्म दिया है, गुनाहगार से नहीं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इंसान कोई लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकाल पाता मगर उस पर एक निगरान मुकर्रर होता है, हर वक्त लिखने के लिए तैयार। मुसलमानों का एक मर्ज़ ये भी है कि वो दूसरों की आखिरत बनाने के लिए बेचैन है मगर अपनी सिर्फ दुनिया बनाने के लिए सरगर्दा है। आप करोड़ों साल वहाँ जिंदा रहोगे, एक आंसू ही वहाँ अपनी आँख मिलाना चाहोगे नहीं आएगा। यहाँ तन्हाई में उसके लिए तड़पने और रोने का जो मज़ा है वो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं है। हमारी बदकिस्मती तो ये है कि हमें रोना तकियों पर होता है, सजदों में नहीं। किसी ने पूछा, सुकून क्यों नहीं मिलता? जवाब मिला, सुकून हासिल करने की कोशिश छोड़ दो, सुकून देने की फिक्र करो, सुकून मिल जाएगा। एक बाजूर इंसान की राय सैकड़ों जज्बाती लोगों की राय से बेहतर है। अच्छे मिजाज की बेहतरीन निशानी यही है कि आदमी बुरे मिजाज को बर्दाश्त कर ले। अलमिया ये है कि हम गलत काम को गलत तो समझते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। कोशिश का मतलब क्या है? सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि नतीजा। क्योंकि अगर कोई पढ़ता जा रहा है और इम्तिहान नहीं देता तो नतीजा क्या निकलेगा? अगर आप अपनी तारीफ सुनकर खुश होने की बजाय शक में पड़ जाते हैं तो आपको अक्ल आ चुकी है। गलत को गलत न समझ पाना जहालत की निशानी है और गलत को गलत न कहना गुलामी की निशानी है। जब दौलत आने से किसी के अखलाक तबाह हो जाए तो समझ लो उसके ज़वाल का वक्त शुरू हो गया। तारीफ के मोहताज लोग तमकीद से हौसला हार जाते हैं और अपने काम में दिलचस्पी छोड़ देते हैं। संजीदगी के साथ किए हुए छोटे छोटे काम आपको बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, हमारी करबला छोटी छोटी करबलाएं हैं कि जहाँ छोटा सा वाक़या हो जाए वहाँ तस्लीम और रज़ा कर जा। अगर पेट में दर्द है तो खामोश हो जा, अल्लाह का गिला ना कर। यहाँ आपकी करबला कामयाब हो गई। यानी जहाँ छोटी सी इब्तिला में आ गया वहाँ खामोश हो जा। अगर तकलीफ में आ गया तो खामोश हो जा।
کیونکہ تکلیف اسی کی طرف سے آ رہی ہے، اور اس خاموشی اور تکلیف میں اللہ کی عبادت کرو، یہ بھی ایک کربلائی مقام ہے۔ نئی نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی، نئی وصال میسر تو آرزو ہی سہی۔ ایسی کائنات جس میں آپ کا اپنا سایہ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی کسی بیرونی روشنی کا مرہون منت ہے، وہاں پھر کیا اپنا اور کیا بیگانہ، سب مایا ہے۔ پر دعا کے مقام پر دعا دینا انسانیت، اسی کا نام ہے۔ بات سجدوں کی نہیں خلوص دل کی ہوتی ہے، ہم خانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتے۔ ذرا سی خاک اڑا دو زمین سے لے کر، کوئی جو پوچھے انجام زندگی کیا ہے۔ خود اپنے دم پر ہی جینے کی عادت ڈالو، تم سیکھو نہیں سہارا لینا کسی کا۔ کبھی نفرتوں میں ملا سکون، کبھی چاہتوں نے رلا دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نیک تو ہر کوئی بنتا ہے، لیکن نیک کوئی ہوتا نہیں، بس اللہ کی ذات ہے جس نے ہر کسی کے عیب چھپا رکھے ہیں۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا پھر سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، مگر ہار جانے والا زندگی کے کسی موڑ پر کھڑا نہیں ہو پاتا، کیونکہ مایوس ہو جانے والے کو اللہ ان کے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی انسان کو یہاں خوشیوں کا انتظار کرتے دیکھا ہے۔ اگر تم کسی سے کچھ نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسے چاہتے ہو، تو پھر تم واقعی اسے چاہتے ہو۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تب لوگ سائے دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ مجبوریاں نظر نہیں آتی اور تماشے دکھائی نہیں دیتے۔ کھو دینے کے بعد خیال آتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا وہ وقت، انسان اور رشتہ۔ کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر کسی صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ صرف اتنا یاد رکھنا، جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ کہتے ہیں کہ اپنے آج کو خوبصورت بنائیے، کل شاید نہ آئے۔ کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر یاد رکھیے کہ یہ آپ کی کہانی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ آپ کی کہانی میں ان کے کردار کا اختتام ہے۔ تکلیفیں انچائی ہی ہوتی ہیں، لیکن اگر مل جائے تو مرہم کے لیے چارہ جوئیاں کرنی پڑتی ہے۔ روح گناہ پر مطمئن اور راضی ہو جائے تو وہ نور کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ حاصل کر لینا بڑی بات نہیں، اصل بات تو تقسیم ہے۔ قابل رحم وہ نہیں جو لاچار ہے، قابل رحم وہ ہے جس کا دل رحم سے عاری ہے۔ انسانوں میں رہ کر بھی انسانیت سے نا آشنا رہنے والا بیمار ہے۔ محبت کے ترانے بس بہار میں گائے جاتے ہیں، خزاں میں تو ہر چیز مرجھا جاتی ہے۔ خوف سے مبرہ کون ہے؟ جو ہے وہ ولی ہے۔ سورج بھلے کتنا گرم ہو اور تم سے کتنا دور ہو، تم اس کی روشنی میں بیٹھ سکتے ہو، اس کی کرنوں کو چھو سکتے ہو، اور وہ تمہیں کبھی جلائے گا بھی نہیں۔ اسلام یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو مارنے، روئیں، چلائیں، تکلیف میں رہیں اور پھر صبر کر کے رہ جائے۔ اصلاح یہ ہے کہ یہ سب فانی ہے، فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ تکلیف میں رہیں،
اللہ نے اشرف بنا کر جو شرف دیا ہے اسے وابلوں کی نظر نہ کرے۔ کچھ بھرم زندگی سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور انسان اپنی ساری زندگی میں کماتا کیا ہے؟ یہی چند بھرم۔ وہ جنگی لڑنا بیوقوفی ہوتی ہے جن میں ہونے والی جیت بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری نہ ہو۔ شب کے بادلوں میں راہ کے قافلوں میں صرف ایک قطرہ ہی شبنم بنتا ہے، وہ ہے چاہت کا۔ جب کچھ کہنے کو نہ ہو تو ہر رابطے کو پھپھوندی لگ جاتی ہے، اور دوستی کا ہاتھ بڑھانے کو جی نہیں چاہتا۔ ہمدردی کی امید محبت کی امید سے بھی زیادہ سالم ہوتی ہے۔ یہ ایسی پن چکی ہے جس کا میٹھا پانی بغیر انسانی قوت کے نہیں نکلتا۔ یہ محبت کی طرح خود رو چشمہ نہیں ہوتا، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ مکان خالی ہو تو مکین آہنا، یوں کچھ نہیں ملنا تجھے، خالی کاسا لے کر آ، سب کچھ پھینک دے۔ لوگ پہیلی سے خوش رہتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے اس سے اوب جاتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے اس کی کھوج میں رہتے ہیں۔ قرب میں یہی تو مصیبت ہے، ادھر جانا بھی نہ چاہو ادھر بھی لے جاتا ہے۔ بعض چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انہیں کسی لقب کے بغیر قبول کر لیا جائے، اور ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ خود وقت کرتا ہے۔ بعض چیزیں کھو جائیں تو پھر نہیں ملتی، ان کا نعم البدل بھی نہیں ملتا، اور بعض انسان بھی۔ ہم غم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ گزرے گا تو ہم خوش ہوں گے، ہمیں سکون ملے گا، جبکہ غم کبھی نہیں گزرتے۔ ایک کم ہوتا ہے تو دوسری اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ شفاف نیت اور کامل یقین کے ساتھ اللہ سے طلب کرتے رہیں، عطا ہوتا رہے گا۔ سوال کرتے رہیں، جواب ملتا رہے گا۔ چلتے رہے، منزل کا نشان ظاہر ہوتا رہے گا۔ حقیقت ایسا زہر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں، بس وہ اس کے اندر کی ساری امید چوس جاتا ہے۔ گناہ نفس کا نقص ہے، اس پر قائم رہنا روح کا نقص ہے۔ جو عہد کیے ہیں ان پر قائم رہنا، کبھی دل مشکل میں ڈالے گا، کبھی دنیا۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے پر پرانا انسان باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ نے تمہیں حدود کی سزا کے وقت مجرموں پر رحم کھانے سے منع کیا ہے؟ ایمان اور تقوی بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک صحیح قدم کسی معراج پر پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم کسی گہری کھائی میں۔ اللہ کہاں رہتا ہے؟ اپنے بندے کے دل میں۔ وہ کیسے ملتا ہے؟ یقین سے۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتے ہو، صبر وہ ہوتا ہے کہ اگر سر پر بھاری پتھر لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ کالا یا عام شبی کا ہونا کوئی ایسا جرم یا گناہ نہیں ہے کہ انسان اپنے سارے حقوق سے دستبردار ہو کر خوبصورت لوگوں کی غلامی کرنے لگے۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اسے کمی لگتی ہے۔ دل کسی کا دوست نہیں ہوتا، اس کی نہ دوستی بھلی اور نہ ہی دشمنی اچھی۔ لفظوں کے پیچھے مت بھاگو، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی لباس نہیں ہوتا، ہر کوئی ان کو خوبصورت پیراہن پہنا کر آپ کے سامنے لاتا ہے۔ لفظوں کے جسم مت دیکھو، ان کی روح کو سمجھو۔ جسم تو دھوکہ ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مرہم اس زخم پر لگتا ہے جو نظر آئے،
جو زخم صرف محسوس ہو وہ نظر نہ آتا ہو، اس پر کیسے مرہم لگایا جائے؟ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے کھونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا کہ اس نے تم سے ایک چیز لی ہے، سب کچھ نہیں لے لیا۔ زندگی عجیب چیز ہے، انسان اس کے طویل ہونے کی بھی دعا کرتا ہے، اس کے طویل ہونے کے اثرات سے بھی ڈرتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ملا ہو جو بالکل آپ کے جیسا ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سر نیاز کا بے نیاز کے سامنے جھک جانا بھی دعا ہے، کسی بے بس کی نگاہ کا خاموشی سے آسمان کی جانب اٹھ جانا بھی دعا ہے۔ زندگی انہی دیواروں اور چھتوں کے نیچے تبدیل ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ حفاظت اور پناہ کا احساس ایک مٹی سے نہیں ہوتا، یہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ہر طرح کی آفت سے پناہ میں لیے رکھتے ہیں۔ جن انسانوں کی روح ہے دوسرے انسانوں کے ہاتھوں مرتی ہے، ان انسانوں کو بڑی کربناک سزائیں ملتی ہے، اندر ہی اندر، گھٹی گھٹی، چھپی چھپی۔ ہم بہت ناشکرے ہیں، ہمیں ناقدری کی بیماری ہے۔ زندگی کی دوڑ میں دوڑتے ہوئے ذرا دیر دم لے کر خود سے سوال کریں، ترقی کے جس میدان میں آپ بھاگ رہے ہیں اس کی منزل میں فلاح ہے بھی یا نہیں؟ آپ کی روح و آپ کے جسم سے بال برابر بھی دور نہیں، اس سے بھی زیادہ قریب آپ سے آپ کا رب ہے۔ دل فروخت نہیں ہوتے، یہ انعام پاتے ہیں، اعزاز، مقام اور میرا بندہ، اس جیسے القاب۔ خدا کو سفر پسند ہے، حالت سفر پسند ہے، عملی، باطنی، روحانی اعمال سفر پسند ہے۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے، سرخ جھنڈی، جب وہ نظر آئے تو سنبھل جانا چاہیے۔ سفر میں ملنے والا ہر نشان استاد ہے، رہنما ہے۔ زندگی بھی تو ایک سفر ہی ہے۔ دشمن کے سامنے گھبرایا نہیں کرتے، خود کو مطمئن رکھتے ہیں۔ اس کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس سے ڈرتے ہو۔ ہر ایک مختلف ہے، کسی کا خیال ہے کہ پتھر بھاری ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک پنکھ، کسی کی بھاری قسمت ہے، کسی کے کم۔ مرنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی قبر پر ایک تاج محل تعمیر ہوتا ہے یا وہ بارشوں میں دھس کر ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ بس یہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں کو بہت فرق پڑتا ہے۔ خدا نے کبھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہیں چند چیزوں سے محروم رکھا یا محروم کر دیا۔ جن چیزوں سے محروم رکھا انہیں تم انگلیوں پر گن سکتے ہو، مگر جو چیزیں اس نے تمہارے مانگے بغیر ہی تمہیں دے دی ہیں انہیں تم انگلیوں کی پوروں پر نہیں گن سکتے۔ دعا نہ مانگنے والے ہاتھ ان ریگستانوں کی طرح ہیں جن پر پانی کی بوند برسائے بغیر بادل تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ دعا تزکیہ نفس ہے، دعا آرزو کا گہوارہ ہے۔ زندگی اپنے فیصلوں، اپنے خوابوں اور اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہوتی۔ رب کی محبت کے آگے کسی اور کی محبت رکھو تو اللہ اس کے ہاتھوں توڑ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جذباتی مار کو جسمانی مار جتنا برا نہیں سمجھتے۔ زندگی جینے کے لیے 308 داؤ آنے چاہیے، ورنہ صرف ایک۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سب نے جانا ہے۔ کبھی کبھی نصیب کی کروٹیں بدلنے کے لیے
फैसलों की करवटें बदलनी पड़ती है और ख्वाहिशों की तकमील का रंग अल्लाह चलाता है। इंसान की क्या हैसियत, इंसान कहाँ चला जाता है कभी दोबारा वापस न आने के लिए। दिल कितना भी तड़पे मिलने की आरज़ू करे मगर वो कभी लौट कर नहीं आता। जो छोड़ जाते हैं वो अपना नुकसान करते हैं। इस नुकसान पर उन्हें अफसरदा होना चाहिए, हमें नहीं। इंसान का पसंद नापसंद पे इख्तियार नहीं होता, वो उसके बाद क्या करता है उस पर इख्तियार होता है। साबिर लोग जंग का इंतज़ार करते हैं और जब कोई उनसे जंग करने आता है तो उसका सामना करते हैं। जंग से पहले अपने हरीफ को मार देना या भगा देना बुज़दिली है। तैयारी ज़रूर होगी मगर बुज़दिली है। बहादुरी मुकाबिल का सामना करने का नाम है। उसे अल्लाह से खौफ आ रहा था, बेपनाह खौफ। वो किस कदर ताकतवर था क्या नहीं कर सकता, वो किस कदर मेहरबान था क्या नहीं करता। इंसान को इंसान रखना उसे आता है, कभी गज़ब से कभी एहसान से वो उसे दायरे में रखता है। घर जो सबसे जालिम महबूब है वो किसी से दिल नहीं लगाता। ये तो हम ही हैं जो अपनी सारी यादें सारी मोहब्बतें एक छूने के इस घर से वाबस्ता कर लेते हैं। हालांकि आने वाले ज़मानों में ये घर रहेगा न सड़क न यादें न मोहब्बतें। मायूसी का खौफ सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक आने वाले वक्त को आना होता है और जब फैसले की घड़ी आपके सर पर आ जाए और मुनसिफ आपका फैसला सुना डाले तो तकलीफ़ की शिद्दत में एकदम कमी आ जाती है। हालांकि वो फैसला आपके हक में नहीं हुआ होता। अगर हमें खालिक के एहसानों को याद रखने की आदत ना हो तो हम किसी मखलूक का एहसान भी याद रखने की आदत नहीं सीख सकते। जज्बात ही रूह का अक्स होते हैं। इंसान की शनाख्त महज वजूद से नहीं की जा सकती। लोगों के लिए तो हर चीज़ बहुत होती है, लोगों को सुनने वाले पीछे रह जाते हैं। इंसान को वही रंग पहनना चाहिए जिसके लिए उसका दिल चाहे। हम लोगों के साथ के लिए नहीं तरसते, हम लोगों के साथ की चाह के लिए तरसते हैं और इसी चाह से मोहब्बत करते हैं। वो लोग मिल जाते हैं तो यूँ लगता है कि वो तो कुछ भी नहीं थे, सब कुछ तो वो चाह थी जिसकी हमने सदियों परस्तिश की। हम इतने बेकसूर नहीं होते इतना हम खुद को समझते हैं। आप सबको खुश नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले अपने आप को खुश करना था। इल्म अमानत होता है, उसको जैसे दिया जाए वैसे ही लेना चाहिए। अपने हालात में कुछ ज़्यादा ही आरामदेह हो जाना ऐसे शख्स की तरह है जो आराम से सोया रहता है और उसका वक्त ज़ाय होता रहता है। अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद ना करे। आपकी शख्सियत कैसी है, ये है वो चीज़ जिसे जानकर लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। आपने अपने गमों की दास्तान से उनको खुद से करीब नहीं करना, खुली किताब बनकर लोगों के सामने नहीं घूमना। अगर आप बार बार हर आए गए के सामने अपने रोते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। गम आपने सिर्फ उस शख्स को सुनाना है जो आपको कोई ऐसी बात बता सके जो आपको मालूम ना हो। अल्लाह ताला ने हमारी शक्ल मुख्तलिफ बनाई है, क्या उसने हमारी ज़िंदगी का मकसद दूसरों जैसा बनाया होगा? क्या अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ इतना अलग नहीं सोचा होगा जितना अलग आपका चेहरा है, जितनी अलग आपकी तबीयत है? इबादत फ़कत फ़राइज़ और सुन्नत की अदायगी या तस्बीहात से नहीं की जाती, उसने अखलाक की,
عبادات میں شمار ہوتے ہیں۔